أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 ابھی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس کے اندر طلاق اور وغیرہ کے مسائل تھے، اور ان جو ابھی جو دو آیات پڑھی ہیں یہ نماز کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ مسائل جو ہیں وہ طلاق کے اور عدت کے اس طرح آ جائیں گے۔ اب درمیان میں جب نماز کی بات کی، آپ کہیں گے کہ ایک موضوع چل رہا تھا طلاق کا، آگے وہ موضوع بھی چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا ابھی، اور درمیان میں یہ بات کر دی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو کیا یہ ٹاپک سے ہٹنا نہیں ہے؟ سیکوینس خراب نہیں ہوتا اس سے؟ بعض دفعہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اچانک اللہ ایک سلسلہ روک کے، ایک ترتیب روک کے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ایک خصوصی اہمیت دینی ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ مشغولیت والے کام ہے، دیکھیں نا، بندہ جب یہ اس طرح کے مسائل کے اندر الجھ جائے، جس کے اندر طلاق وغیرہ کے مسائل ہوں، تو بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خود ڈسٹرب ہوتا ہے، فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، بعض دفعہ دونوں فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں، بعض دفعہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کچھ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں، لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی مشغولی کے اندر جب بندے کا دماغ بھی مصروف ہو، بندے کا دل بھی مصروف ہو، جسم بھی مصروف ہو، ایسی صورتحال ہو، تو ہو سکتا ہے کہ بندہ سب سے ضروری چیز جو کہ نماز ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر بندہ چشم پوشی کر جائے، اس کو اس طرح نہ پڑھ سکے جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یا سرے سے نماز رہ جائے۔ تو اس لیے یہاں درمیان میں نماز کا ذکر کر دیا کہ حافظو علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، وقوموا، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین، قانتین کہتے ہیں چپ چاپ کر کے، اور چپ چاپ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے رہو۔ ابھی تفصیل پڑھیں گے۔ تو پہلے اس کے اندر فرمایا کہ حافظو، حافظ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم حفاظت کرو، حافظو، تم سب حفاظت کرو، اعلیٰ پر، الصلاوات، صلات کی جمع ہے صلوات، حافظو علی الصلاوات، کہ نماز کی حفاظت کرو۔ تو یہاں اس پہلے حصے کے اندر بات یہ آ گئی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا ہے، جس طرح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ ای العمال افضل، کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ویسے آپ حج بھی کرتے ہیں، آپ لوگ کروڑوں روپے، ابھی آپ نے ٹیلی تھان عمران خان کی دیکھی ہوگی، یا باقی لوگ کروڑوں روپے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر دیتے ہیں، جس طرح آج دیکھیں سیلاب کتنا بڑا مشکل ہے، اس کے اندر لوگ کروڑوں روپے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ملینز آف ریال دے رہے ہیں، ملینز آف ڈالر دے رہے ہیں، اور کروڑوں روپے اس کے دے رہے ہیں لوگ، کتنے لوگوں کا اس کے اندر بھلا ہو گیا۔ اس کے باوجود فرمایا، جب یوسف سے پوچھا گیا، لوگ بعض لوگ پورا پورا سال روزے رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے سال میں اکثر روزے رکھتے ہیں، بعض لوگ ہر سالوں حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی، اور اس طرح کی باقی چیزیں ہیں، اور بعض لوگ پوری پوری زندگی جہاد کے اندر گزار دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ سارے بہت بڑے عمل ہیں نا، اور بظاہر لگتا ہے کہ یہ عمل بڑے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، یاد رکھیے گا، تو قال الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پہ نماز، یعنی اپنے وقت پہ نماز پڑھنا سب سے بڑا عمل ہے۔ آپ ہر سال حج کرتے رہیں، پورا سال آپ روزے رکھتے رہیں، آپ روزانہ لاکھوں روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے رہیں، اور اس سے ہزاروں لوگوں کا روزانہ فائدہ ہو، یہ سب اپنی جگہ، لیکن ان سب سے بڑھ کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز
اپنے وقت پہ پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، وقت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہے نا کہ مجھے وہ آیت بھول رہی ہے کہ جس کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کی گئی۔ یہ آیت اس کے اندر، اس کا مطلب مقررہ وقت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ زور کے وقت زور کی نماز پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ زور کے وقت جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ حکم دیا ہے، تو آپ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ حافظوا علی الصلوات ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ نماز کو وقت پہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، پوری اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا، یہ سارا نماز کے قائم کرنے کے اندر شامل ہے۔ کہ نماز قائم کے اندر یہ شامل ہے کہ آپ نماز ٹائم پہ بھی پڑھیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ بھی آپ اس طرح پڑھیں کہ آپ تکبیر اولیٰ کے اندر جا کے شامل ہو، تھوڑا سا پہلے مسجد کے اندر جائیں، اچھی طرح وضو کریں، ٹھیک ہے، پھر وہاں جا کے پورے طریقے سے نماز پڑھیں اپنی جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور نماز اپنے پورے سکون کے ساتھ واجبات، فرائض، سنن، مستحب سب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں۔ یہ نماز کا قائم کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ تو اس سے فرمایا گیا کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو ہم سنا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت کی نماز سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کل تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ثم ای، پھر دوسرا سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو قال، اس نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ کل تو ثم ای، میں نے پھر پوچھا، کہ پھر کون سا ہے؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی ان کی اطاعت کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان کی رضا کے لیے رہنا، اور کوشش کرنا کہ والدین ہمیشہ آپ سے خوش رہیں۔ قالا، اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مجھے ان باتوں کے بارے بتایا، اور ولو استزدت ہو لزادنی، اور اگر میں رسول سے اور پوچھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بتاتے، یعنی رسول سے اور پوچھتا کہ یہ کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ پہلے نماز، اس کے بعد جہاد، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی، یہ زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے بعد آ گئی۔ والدین کے ساتھ نیکی جو ہے، یہ ان کی رضا، ان کو خوش رکھنا، یہ ان باقی چیزوں سے، نماز اور جہاد کے علاوہ، ان سے زیادہ بڑا عمل ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ وہ کہتے ہیں، حضرت فروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اور یہ وہ ہیں وکانت ممن بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان عورتوں میں سے نا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول کے ساتھ بیعت کی تھی۔ مطلب یہ آپ نے سورۃ المومنات کے بارے میں پڑھا ہوگا، کہ اس کے پاس کچھ عورتیں آئی بیعت کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی تھی۔ تو یہ بھی حضرت فروہ رضی اللہ تعالی بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، وذاکر الاعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا ذکر کیا، فقال انی احب الاعمال الی اللہ، کہ سب سے زیادہ اعمال میں سے سب سے زیادہ جو پسند ہے الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو، تعجیل الصلاۃ لاول وقت، یا وہ یہ ہے کہ نماز کو جلدی پڑھنا اول وقت پہ، یعنی کہ ان احب الاعمال الی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے احب، سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ کیا ہے؟ تعجیل الصلاۃ، نماز کو جلدی پڑھنا، لاول وقت، یا اس کے اول وقت پہ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں ساری نمازیں جلدی پڑھیں، اب آپ کہتے ہیں کہ اول وقت میں ساری نمازیں پڑھتے ہیں، تو رسول آپ مثلا زور کے اندر، پاکستان کے اندر تھوڑی سی دیر کرتے ہیں، تو زور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، یعنی کسی اور دوسری حدیث سے تخصیص ہوگی کہ رسول اللہ، گرمیوں کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، حضرت بلال اٹھے، اور حضرت بلال نے اذان دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یا بلال ابرد، اے بلال تھوڑا سا ابھی موسم ٹھنڈا ہونے دو۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اٹھے۔ اب 12 بجے اگر زور ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے وہ 15 20 آدھے گھنٹے بعد دوبارہ اٹھے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا، اذان دی، اذان دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا بلال ابرد۔ گھنٹہ گزر گیا، پھر تیسری دفعہ تو رسول اللہ نے 3 دفعہ فرمایا یا بلال ابرد، جس کا مطلب ہے کہ اذان کے بعد اگر وہ 12 بجے اذان کا ٹائم تھا تو آدھا گھنٹہ، تو چوتھی دفعہ اگر نماز پڑھے تو تقریباً 2 بجے۔ تو کچھ نمازوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کچھ اگر موسم گرم ہو تو زور کے اندر تاخیر یہ بھی سنت ہے، اور جلدی پڑھ لیں یہ بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عشاء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر جو ہے وہ دیر کرنا، اتنی دیر تو نہیں کہ رات گزر جائے، عشاء کی نماز کے اندر دیر کرنا، آپ نے خیر جماعت سے پڑھنی ہوتی ہے یا عشاء کی نماز کے اندر بھی تاخیر مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں، عصر ہے یا فجر ہے، یا اس کے اندر مغرب کے اندر تو بالکل تعجیل کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اذان کے فوراً ساتھ پڑھنی چاہیے، مغرب کے اندر بہت جلدی پڑھنی چاہیے۔ اس طرح عصر کی نماز ہے، آپ پڑھتے ہیں، جلدی پڑھنی چاہیے۔ فجر کی نماز کے اندر بھی کچھ ایسی احادیث ہیں کہ کچھ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اس کو ایسے وقت میں نماز پڑھیں کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو وہ بندہ اپنے پاس تیر گرنے کی جگہ کو، اب مٹی کے اوپر تیر گرا ہو تو اندھیرے میں دیکھنا کتنا، اس کا مطلب ہے کچھ روشنی، اچھی خاصی روشنی ہو جاتی تھی جب صحابہ کرام نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں انڈو پاک کے اندر، ہمارے اندر فجر کی نماز جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ طلوع سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتے ہیں، اور یہاں لوگ جو ہیں وہ اذان کے کوئی 15 20 منٹ، تو اپنے اپنے لحاظ سے دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الفرق بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ بندے کہ الفرق بین الکفر والایمان، کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اگر بندہ نماز چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے کہ بندے نے کفر، اس لیے کہ حدیث کے اندر کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کافر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس اس نے کفر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے، یہ عملاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ انکار کے مترادف ہے۔ اگرچہ اس طرح ایک آدھ نماز چھوڑنے سے یہ نہیں کہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، لیکن لفظ، آپ حدیث کے لفظ دیکھیں، کیا ایسے لفظوں کے اندر آنا اور زد میں آنا یا شکنجے میں آنا ضروری ہے؟ تو اس لیے نماز کبھی بھی یاد رکھیے، بندے کی اپنے ہوش حواس میں کبھی بھی بندے کی نماز بھولنی نہیں چاہیے، نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔ یعنی ہم تو مسلمانوں کے ملکوں کے اندر رہتے ہیں، آپ کہیں بھی ہوں، مسجد نہ ہو تو یاد رکھیے، رسول نے فرمایا کہ میری مجھے جو ہے 5 خصوصیات دی گئی ہیں جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، اور اس میں یہ فرمایا جو ارت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ مسجد بنایا ہے اور پاک بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین کے اوپر آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز اگر پڑھنی ہو تو کیا مسجد ضروری ہے، پاک کی ضروری ہے، سڑک کے اوپر نہیں پڑھتا، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جائے نماز نہ ہو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں اسی حدیث کے مطابق۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ شرن بھی دیکھیں، اگر کوئی کسی جگہ پہ، جس جگہ پہ ظاہری نجاست نہیں ہے وہاں تو ویسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ظاہری نجاست کسی جگہ پہ نہیں ہے، آپ کو ٹائم ملا آپ گاڑی روکیں یا سواری روکیں وہی نماز پڑھ لیں، لیکن جہاں ظاہری نجاست ہو بھی تو یاد رکھیے گا اس ظاہری نجاست کو اگر ہٹا دیا جائے، یعنی ریموو کر دیا جائے، دھونا ضروری نہیں ہے، اس کو ظاہری نجاست کو ریموو کر دیں تو 3 دنوں کی شبنم اور 3 دنوں کی دھوپ اسے صاف کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، کسی جگہ نجاست پڑی بھی تھی، اب 3 دن اس کے اوپر دھوپ پڑ گئی اور 3 دن اس کے اوپر اوس پڑ گئی، اس 3 دن کے بعد وہ جگہ اگر نہیں بھی دھوئے گی تو اس کے اوپر نماز جائز ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسی مصروفیات بندے کی ہوتی ہے، سفر کے اندر ہوتا ہے کہ ایسی کسی جگہ نہیں پہنچ سکتا یا نماز پڑھ لے، تو بندہ، نماز پڑھنی ضروری ہے، آپ اس کو کہیں بھی پڑھ لیں۔
یہ یاد رکھیے. اس لیے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا. میں اب اس کی چلیں وہ میں اگلی حدیث اس میں بیان کرتا ہوں. تو یہ فرمایا حافظوا علی الصلوات کہ نمازوں کی حفاظت کرو. یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے مسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن، باقی سوال بعد میں. ٹھیک ہے. تو فرمایا والصلاۃ الوسطی. اب یہ حافظو آگے بھی ہے کہ حافظو علی الصلاۃ الوسطی. یہ اب پتہ درمیان میں عطف ہو نا واو ہو، تو پہلا جو ہوتا ہے نا فعل ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، وہ عطف کے بعد بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. کہ یہ اصل میں ایسے ہے کہ حافظوا علی الصلوات اور حافظوا علی الصلاۃ الوسطی، لیکن اکٹھا کر دیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو. تو یا خصوصی تاکید کر دی کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اب درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ اب ہم اصل میں یہی سمجھتے ہیں کہ نماز اثر درمیانی نماز ہے، آتی بھی دن کے اندر فجر سے شروع کریں تو عشاء تک یہ ویسے بھی درمیان میں آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں مختلف آراء ملیں گے. اگرچہ بات اس کی طرف مانتا ہوں کہ سب سے صحیح روایت یہی ہے کہ نماز اثر ہی صلاۃ الوسطی ہے، درمیانی نماز ہے، لیکن اس کے بارے میں اور بھی روایات ہیں. میں یہ اس لیے باقی روایات بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف احادیث پہنچتی ہیں. کسی کو حدیث کی کوئی روایت پہ زیادہ مستند ملتی ہے اور کسی کو کوئی ملتی ہے، تو اپنے اپنے شیوخ کے اعتبار سے مختلف. تو ہو سکتا ہے کسی علاقے کے بندے ہوں، آپ وہاں جائیں اور وہ ظہر کی بجائے فجر کی نماز کو صلاۃ الوسطی سمجھ رہے ہوں اور آپ ان کے ساتھ اختلاف نہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ تفسیر کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ روایت یہ بھی ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ فجر کی نماز صلاۃ الوسطی ہے. کچھ روایت کے اندر ظہر کی نماز کے بارے میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو ایک روایت یہاں بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عباس الفجر، کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی نماز کے اوپر قنوت کیا، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھ اٹھائے یعنی رفع یدین کیے. ثم قال، پھر کہا ھذا صلاۃ الوسطی، کہ یہ وہ صلاۃ الوسطی ہے اللہ تی امرنا ان نقوم فیہا قانتین، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کہ ہم قانتین یعنی چپ چاپ کھڑے رہے. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے چپ چاپ کھڑے رہو. ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ حدیث ہے کہ ابن عباس کے مطابق یہ جو صلاۃ الوسطی تھی یہ فجر کی نماز تھی. پھر اس سے دوسری حدیث ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے، عن ابو العالیہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ انہ صلی الغداۃ فی المسجد البصرہ، انہوں نے بصرہ کی نماز کے اندر انہوں نے صبح کی نماز پڑھی. تو انہوں نے فکنت قبل الرکوع، تو انہوں نے فقانت قبل الرکوع، انہوں نے رکوع سے قبل قنوت کیا. یعنی قنوت کی جو دعا ہے، ہم قنوت کرتے ہیں نا عشاء کے وقت، تو یہاں کچھ لوگ قنوت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے رکوع کے بعد کرتے ہیں، کچھ لوگ رکوع سے قبل قنوت کرتے ہیں. تو میں نے یہ حدیث بتائی کہ حدیث کے اندر دو تو انہوں نے رکوع سے قبل قنوت کیا. وقال، اور کہا ھذا الصلاۃ الوسطی، کہ یہ وہ صلاۃ الوسطی ہے التی ذکر اللہ فی کتابہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر جس کا ذکر کیا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئی فجر کے بارے میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی اس کے مطابق تھی. ٹھیک ہے. اب جس طرح میں نے بتایا کہ ظہر کے بارے میں بھی کچھ روایت ہے کہ ظہر کو صلاۃ الوسطی کہا گیا، کہ کچھ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ظہر کے وقت بہت مشغول رہتے تھے. تو اس وقت تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ غالباً یہ ظہر کے وقت چونکہ بزنس کا وقت ہوتا تھا. آپ بھی دیکھیں، آپ ڈیوٹی کے اندر ہوتے ہیں ظہر کے وقت، اور بہت مشغولی کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کا آفس کا کام ہو، ہاسپٹل کا کام ہو، یونیورسٹی کا کام ہو، کہیں کا بھی ہو، تو ظہر کے وقت تقریباً بندہ بہت مصروف ہوتا ہے کام کے اندر.
کہ بندہ 8-9 بجے شروع کرتا ہے تو کام پوری پیس سے چل رہا ہوتا ہے، تو مشغولیت کا ٹائم ہے، تو کچھ صحابہ کے مطابق یہ ظہر کی نماز جو تھی، یہ اس کو صلاۃ الوسطی کہا گیا تھا۔ لیکن اکثر صحابہ کرام، اکثر جس طرح یہاں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، قول اکثر علماء صحابہ وغیرہ کہ صحابہ کرام میں سے اکثر اور ان کے علاوہ بھی لوگوں کا یہ قول ہے کہ انہا صلاۃ العصر، کہ یہ صلاۃ الوسطی جو ہے یہ عصر کی نماز ہے، اور اس کے اندر یہ جمہور تابعین کا قول بھی ہے، جمہور تابعین کا قول بھی ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ایوب، حضرت عبداللہ بن عامر، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس جن سے پہلے فجر کی روایت بھی گزری ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو صحیح ترین روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ آئمہ کے اندر جو بڑے بڑے امام ہیں، امام ابن سیرین، اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل، امام شافی، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، اور ابن حبیب مالکیہ میں سے، یہ سارے یہی کہتے ہیں، یعنی اکثریت کی امت یہی کہتی ہے، جمہور امت یہی کہتی ہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، چاہے وہ تابعی ہوں، چاہے وہ فقہا ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ الصلاۃ الوسطی انہا صلاۃ العصر، کہ یہ عصر کی نماز۔ آپ اس کے اوپر ان کے دلیل سنیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا ابو معاویہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا آمش عن مسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عن شتیر بن شکل کہتے ہیں، عن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، قال، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب، کہ غزوہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کہ ان کفار نے، یعنی لڑائی کی وجہ سے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، یعنی اتنا مشغول کر دیا کہ عصر کی نماز کہ صلاۃ الوسطی سے ہمیں مشغول کر دیا، صلاۃ العصر جو کہ صلاۃ العصر ہے۔ تو مالا اللہ قلوبہم وبیوتہم نارا، تو اللہ تعالیٰ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بددعا کی، اللہ تعالیٰ سے بددعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مالا اللہ قلوبہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے، ان مشرکین کے دلوں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی قضا نماز پڑھی، عصر یعنی مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ، اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس حدیث کی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے، امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر، امام نسائی نے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ صحابہ کرام کی بہت زیادہ کتابوں کے اندر اور صحیح روایت کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود، یعنی اس حدیث کو بہت سارے صحابہ کرام سے روایت کیا گیا ہے، بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر ہر دور کے جو محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوبارہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے بھی امام ہیں، کہ اب یہ حدیث جو ہے آپ کو یہ بتایا جی کہ کچھ صحابہ کرام فجر کو کیوں صلاۃ الوسطی سمجھتے تھے۔ یہ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا احمد بن سنان، ہمیں احمد بن سنان نے ہم سے روایت کیا، حدثنا عبد الرحمن بن مہدی، عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے روایت کیا، عن سفیان، وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں، عن عاصم، وہ عاصم سے روایت کرتے ہیں، عن زر، وہ زر سے روایت، عن زر سے روایت کرتے ہیں، قالا، حضرت زر کہتے ہیں، قالا، حضرت زر نے کیا کہا، قل تو لعبیدہ، میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سال قالا، قل تو لعبیدہ، مجھ سے عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صلی علی عن صلاۃ الوسطی، کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صلاۃ الوسطی کے بارے میں پوچھا، فقال، تو انہوں نے فرمایا، اب سنیے گا، نراح الفجر،
کہ اس نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کو ہم فجر کی نماز سمجھتے تھے، اب اس صبح یا اس کو ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ حتیٰ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم الاحزاب، یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہتے سنا غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے دن کہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، کہ ان مشرکین نے ہم کو صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر سے مشغول کر دیا۔ مالا اللہ قلوبہم واجوافہم او بیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو یا ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ صحابہ کرام اس روایت سے پہلے صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ فجر ہے، یعنی صبح کی نماز ہے۔ لیکن غزوہ احزاب کے بعد پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح حضرت علی کرم جو کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ فجر ہے، کچھ دوسرے صحابہ کرام غزوہ خندق سے پہلے یہ سمجھتے ہوں کہ یہ غالباً جو ہے یہ زور کی نماز ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ زور کے وقت مشغولی کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت زیادہ مشکل نماز جو صحابہ کرام کو پڑھنی لگتی تھی کاروبار کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے آج کل بھی سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ تو یہ کاروبار یہی ہوتا ہے نا کہ یہ آفٹر نون تک، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان صحابہ کرام نے بھی اس کو زور سمجھ لیا ہو، تو صحابہ کرام کی اپنی سمجھ تھی، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ نے فرما دیا، صراحت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے یہ صلاۃ العصر ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ غزوہ خندق کے بعد کچھ صحابی جو مسلمان ہوئے وہ اسٹل یہ سمجھتے ہوں کہ یہ فجر تھی، اور کچھ صحابہ کرام تک یہ نہ پہنچی ہو اور صحابہ کرام اسٹل اس کو فجر کو صلاۃ الوسطیٰ سمجھتے ہو۔ لیکن بہرحال جس طرح میں نے بتایا کہ اکثر صحابہ کرام سے یہی روایت ہے یہ کہ جو صلاۃ الوسطیٰ ہے یہ اثر ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم چپ چاپ کھڑے رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے وقوموا للہ قانتین؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چپ چاپ کھڑے رہو۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم قنوت کریں گے، دیکھیں نا۔ اب یہ بھی ایک بات ہے کہ جو لوگ فجر کے وقت فجر کو صلاۃ الوسطیٰ سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر قنوت کرتے ہیں وقوموا للہ قانتین کی وجہ سے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جمہور امت کا تو یہی قول ہے صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ہے، تو اب وقوموا للہ قانتین کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ قنوت شروع کر دیا جائے گا عصر کی نماز کے اندر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے چپ چاپ کر، اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز کے اندر اپنی جگہ سے موو کرنا، یعنی حرکت کرنا ادھر سے ادھر، یا بات چیت وغیرہ کرنا، یہ اس کی اجازت تھی۔ لیکن جب وقوموا للہ قانتین یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اب نماز کے اندر بات چیت کرنا یا نماز کے اندر حرکت کرنا اپنی جگہ سے، اس کو منع کر دیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی نماز کے اندر چلنا پھرنا اس کو ممنوع کر دے، وقوم کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چپ چاپ کھڑے رہو۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ جو ہیں نماز کے اندر چپ چاپ کھڑے رہیں گے، پڑھیں گے کچھ نہیں، آپ نے نماز تو پڑھنی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز کے اندر صرف نماز پڑھنی ہے اور کسی فعل کے اندر مشغول نہیں ہونا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز کے اندر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، ٹھیک، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی، اسے کہتے ہیں عمل کثیر۔ عمل کثیر، آپ نماز کے اندر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، تو اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگرچہ اس عمل کثیر کی تعریف کے اندر فقہا کے مختلف اقوال ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر احناف اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ 3 سے زیادہ دفعہ اپنا ہاتھ ہٹانا، 3 سے زیادہ دفعہ ہاتھ اپنا اٹھانا کسی کام کے لیے، یہ عمل کثیر بن جاتا ہے 3، ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ تک اگر آپ کے آگے کوئی کنکر وغیرہ ہیں یا کوئی رکاوٹ ہے تو آپ اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ احناف کی تصریح ہے، لیکن باقی فقہا کے مطابق یہ عمل کثیر 3 نہیں ہے، بلکہ وہ عمل جو کہ عام طور پہ نماز کے اندر نہیں کیے جاتے، کھانا پینا، بولنا، حرکت کرنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ تو عمل کثیر کی جو تعریف ہے حملیہ کے اندر وہ یہ تعریف ہے کہ یہ کام جو کہ عام طور پہ نماز میں نہیں کیے جاتے،
کھانا پینا چلنا وغیرہ، یہ اگر کریں تو اس طرح کے کوئی عمل ملے گا۔ اس لیے آپ لوگ جب بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ نماز اگر پڑھتے ہوئے اگر کپڑے کو ہاتھ لگایا تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم تو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں مکہ میں، ٹی وی کے اوپر بھی لوگ جب دیکھتے تھے سوال کرتے تھے کہ وہ تو جب رکعت پڑھ کے اٹھتے ہیں تو اپنا وہ جو عبایا وغیرہ پہنی ہوتی ہے اوپر توب وغیرہ، اس کو سیدھا کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے بھی امام کعبہ۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہاتھ سے کپڑا سیدھا کر لینا، 3 سے زیادہ دفعہ بھی کر لینا، یہ عمل کثیر میں نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ عمل کثیر کے اندر کوئی حدیث تو موجود نہیں ہے نا، عمل کثیر کی تعریف کر دے گی وہ عمل جس کے اندر وہ عمل جو اگر کوئی کر رہا ہو تو یہ سمجھا جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ عمل کثیر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح آج کل موبائل فون ہے تو کوئی بندہ اس کی بولے نہیں میں سن لیتا ہوں اگلے نے کیا کہا ہے، جواب بعد میں دے دوں گا، تو موبائل اٹھا کے کان سے لگا لے، تو یہ تو ہے کہ ایک ہاتھ سے موبائل بند کر دیا، اس کی کچھ علماء نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل کثیر میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا اگر کوئی ایک ہاتھ آپ کا بنا ہے اور دوسری ہاتھ سے آپ نے موبائل بند کر دیا ہے تو یہ تو نہیں، ایسے تو کوئی بندہ نہیں کرتا نا۔ عام عام آپ کا فون آ جائے، آپ نے بند بھی کرنا ہو تو آپ ایک ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور دوسرا ہاتھ کھول کے آپ موبائل بند کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب دونوں ہاتھوں سے موبائل لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، پھر بند کرتے ہیں۔ تو یہ کام دیکھنا اور بند کرنا، لیکن اگر آپ فرض کر لیں ایک ہاتھ سے ہاتھ باندھ میرے بغیر دیکھے موبائل بند کر لیں، اگر آپ کو اس کی بیل جو ہے وہ یاد نہ رہے تو اس کو وہ عمل کثیر کے اندر، لیکن اگر آپ اس کو آگے اس کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کس نے کال ہے، یا کان سے لگا لیں کہ کس نے کہ میں سن لیتا ہوں، بولنے کی اجازت نہیں ہے نا نماز کے اندر۔ کوئی میں نے کہا آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ اجتہاد بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کوئی یہ اجتہاد نہ شروع کر دے کہ بولنا منع ہے تو جب میں ہاتھ سے بند کر سکتا ہوں تو کان کے ساتھ بھی لگا لیتا ہوں، ایک ہاتھ میرا تو بندھا ہوا ہے نا، کوئی یہ تو نہیں سمجھے گا نماز نہیں پڑھ نہیں، اگر کان کے ساتھ لگائے گا یا دیکھنا شروع کر دے گا اس کو تو یہ جو ہے یہ عمل کثیر کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہاں اسی عمل کثیر کی تعریف کے اندر پھر یہ فرق آ گیا کہ اگر ایک ہاتھ سے یا کوئی کپڑے وغیرہ ٹھیک کر لیتا ہے اٹھتے ہوئے نماز سے، تو اس کو یہاں کے علماء کے نزدیک وہ عمل کثیر کی ڈیفینیشن کے اندر نہیں ہوتا، بہرحال آپ اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق آپ جس پہ جو اعتبار ہے، جتنی آپ احتیاط کر سکیں نماز کے اندر وہ بہتر ہے۔ نماز کے اندر بیسیکلی آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم چپ چاپ کھڑے رہو۔ تو اب یاد رکھیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو عبادت سے غافل کر دے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو عبادت سے غافل کر دے، کوئی بھی ایسا عمل نماز پڑھتے ہوئے، چاہے بندہ چاہے کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہوئے وہ ایسا ہو، چاہے ایک دوسرا دیکھیں کوئی بندہ آپ داڑھی کے اندر ہاتھ پھیر رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، مکروہات کے اندر شامل ہے، مونچھوں کو اس طرح کر رہا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، سر کے بال ٹھیک کر رہا ہے اس طرح وہ اس کے اندر شامل ہے، یعنی یہ چیزیں آپ کی نماز سے توجہ ہٹانے والی ہیں۔ تو اس لیے توجہ ہٹانے کی وجہ سے مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ، نماز کے اندر کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کی نماز کے اندر توجہ ہٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خشوع و خضوع کا حکم دیا ہے نماز کے اندر، ٹھیک ہے، بہت سی آیات کے اندر۔ تو اسی لیے ایسے جب توجہ ہٹے گی نماز سے، کوئی ایسی کسی بھی ایسی حرکت سے جو کہ نماز کے علاوہ ہے، تو اس سے آپ آپ قانت نہیں رہیں گے اور خشوع و خضوع آپ کا ڈسٹرب ہوگا، اس لیے اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جتنی احتیاط کر سکے نماز کے اندر میکسیمم، آپ یاد رکھیے جتنی نماز کے اندر آپ کا دھیان ہوتا ہے نا پڑھتے ہوئے، اتنی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پوری نماز، کچھ لوگوں کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، آدھی میں وہ کہیں اور کھوئے رہتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ زبانی یاد ہے نا، پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور کمپیوٹر بھی ماشاءاللہ ہمیں اتنی اچھی طرح یاد ہوتا ہے ہمارا کمپیوٹر کہ ہم وہ لفظ غلط نہیں پڑھیں گے، پورا پورا پڑھ جائیں گے، رکعت گزر جائے گی، اور بعد میں اگلی رکعت میں خیال آئے گا یار کون سی صورت پڑھی تھی یار، یاد نہیں ہے، لیکن آپ پڑھ گئے اس کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا کرنا نماز سے کہ آپ کا دھیان ہٹ گیا، تو جتنی نماز کے اندر دھیان تھا اس کا ثواب ملے گا، چاہے وہ آدھی ہو 50% ہو، چاہے وہ چوتھائی ہو 25% ہو، چاہے 80% ہو، چاہے خوش قسمت کچھ ہوتے ہیں جو کہ 100% نماز کے اندر اپنا 100% مکمل دھیان رکھتے ہیں نماز کے اندر۔ تو یہ ہے کہ وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے
چپ چاپ. میں نے اس لیے کہا کہ یہ کچھ چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں کہ آپ کو نماز آرام سے پڑھنی چاہیے. یاد رکھیے نماز یہ دیکھیے نماز کے اندر تعدیلی ارکان واجب ہے. تعدیلی ارکان اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن آپ آرام سے نماز کا طے کریں. کچھ لوگ آپ دیکھیں کچھ لوگ جلدی سے رکوع گیا, جلدی سے اوپر اٹھا, جلدی سے سجدہ کیا پھر اٹھا. تو ایسا نہیں ہے, یاد رکھیے گا ایسا کرنا بھی واجب چھوڑنا ہے, تعدیلی ارکان کے خلاف ہے. آپ کو جتنی رکوع کے اندر آپ کو لگتی ہے نا 3 سبحان اللہ کی قدر, جتنی رکعت سجدہ کے اندر لگتی ہے کم از کم 3 سبحان تسبیح 3 تسبیحات کی قدر, اتنا ہی جب آپ رکوع سے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, تو یہاں بھی اتنی ٹائم لگنی چاہیے جتنا رکوع کے اندر لگا ہے. بالکل آپ کو سیدھا ہونا چاہیے, ایک دفعہ جسم ساکن ہونا, ایک تسبیح کی قدر, یہ واجب ہے. اس طرح سجدہ آپ نے ایک کر لیا, دوسرے سجدے کے لیے اٹھے. تو کچھ لوگ آپ کو پتا ہے بہت ہی سپیڈ سے دوسرا سجدہ کرتے ہوتے ہیں, درمیان میں توقع بہت یاد رکھیے, یا آرام سے کریں. ایک دونوں سجدوں کے درمیان جو ہوتی ہے جگہ اسے کہتے ہیں جلسہ, اور اس جلسے کے اندر جو ہے آپ کو اتنی دیر لگانی چاہیے جتنی سجدے کے اندر لگتی ہے. اس کے اندر دعا بھی ہے پڑھنے کے لیے, اب کیا دعا, حمدن کثیرن, تو یہ سوری دوسری اس کے ربی اغفر لی آپ 3 دفعہ پڑھ سکتے ہو, اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی ورفانی, تو یہ اس طرح ایک دعا ہے, آپ وہ بھی اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں. تو دونوں سجدوں کے درمیان بھی یاد رکھیے, دوبارہ بہت ضروری بات, آپ کو اتنا ٹائم لگے جتنا آپ 3 تسبیحات پڑھ لیتے ہیں. تسبیحات تو نہیں پڑھیں گے, اور کوئی کہتا ہے رب اغفر لی 3 دفعہ, یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے, نسبتاً ایزی ہے, رب اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. اور یہ بہت بڑی قبولیت کا ٹائم بھی ہے کہ آپ اس موقع پہ جو ہے وہ آپ نے لیے مغفرت کی دعا کر لیں دونوں سجدوں کے درمیان. جس طرح جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, تو یہاں بھی امام کے پیچھے ایسا نہ کہ بنا تیزی سے اٹھے اور تیزی سے آگے چلا جائے سجدے کے اندر. یہاں بھی اگر آپ پڑھ لیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, یہ حدیث کے اندر الفاظ رسول نے فرمایا تھا. اس کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا. میں نے دیکھا کہ 3 فرشتے بڑھ کے اس کا ثواب لکھنے کی کوشش کر رہے, یعنی 3 کے 3 فرشتے جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے تھے, لکھنا چاہتے تھے اس کا اتنا ثواب. تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. تو ہمارا ادھر سے ختم ہو گیا ہے, تو جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ.